کر لگا کر روز درس دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی میں یہ کمی تھی، وہ کمی تھی، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یہ اختیار نہیں تھا، وہ اختیار نہیں تھا۔ یہی وہ علماء شریر ہیں جن کا حضور ذکر کر رہے ہیں، اور جو ان کی سنگت میں بیٹھے گا وہ بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ عالم علم کیا ہے؟ علم نور ہے جو بندے کو قدم مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے۔ جس علم میں معرفت کی بجائے نبی کے نقش آئے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ میں انہیں عالم ہی نہیں مانتا، میں اسی عالم مانتا ہوں جو علم کے ذریعے قربان ہوتا ہے قدم مصطفیٰ پر قربان۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، یہ دور ہے ٹینشن کا اور ڈپریشن کا۔ خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اور ٹینشن جس کو دیکھ لو اندر سے پھٹا ہوا، جس کو بھی دیکھ لو۔ صوفی سب سے زیادہ پھٹا ہوا، کیونکہ یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہمیں پتا کہ صوفی بیچارے کی حالت کیا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے حالت ہوتی ہے کہ میں نے صوفیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تصوف کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ مجاہدے میں ہے اور 9 حصے اولیاء اللہ کے مزارات کی حاضری میں ہے۔ تو یہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تقریریں بھی کرو مگر پیر کی چوکھٹ کو بھی چومو۔ آپ لکھ لیں دل کی تختی پہ کہ صوفی جہاں رکے گا مصیبت میں پڑے گا۔ کتابیں اس کا مسئلہ حل نہیں کریں گی، جتنا وظیفہ پڑے گا اتنا کام خراب ہوگا، یا پاگل ہو جائے گا یا وہ رستہ ہی چھوڑ جائے گا۔ کیونکہ قسوت قلبی، دل کی سختی حروف کے ذکر کرنے والوں پر مسلط ہوتی ہے، اور وہ دل کی قسوت ہم پہچان جاتے ہیں۔ انہیں حضور کے نام پر آنسو نہیں آتے، ان پڑھ لوگوں کے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ قسوت قلبی کی علامت ہے، اور اس کو رکت میں بدلنے کا کوئی وظیفہ نہیں۔ اگر وظیفہ ہے تو ولی کی قبر کو چومنا۔ یہ ابھی بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مولوی نے کہا کہ 40 سال تک حضور ولی تھے، اور وہ مولوی پڑھا ہوا بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا آج تک پڑھے ہوئے ہی گمراہ ہوئے ہیں، کبھی ان پڑھ بھی گمراہ ہوا ہے؟ ان پڑھ کبھی نہیں گمراہ ہوا۔ لیکن یہ وہ مولوی گمراہ ہوتے ہیں جو کتابیں تو پڑھاتے ہیں لیکن پیر کی چوکھٹ نہیں چومتے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ میں نے اس کو ایک پیغام بھیجا تھا، جس مجتہد فی الاثر نے یہ عقیدہ نکالا، دیوبندیوں سے بھی آگے نکل گیا نا۔ دیوبندیوں نے تو صرف اتنا کہا کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ یہ تو کسی دیوبندی نے نہیں لکھا تھا کہ حضور 40 سال تک ولی تھے۔ یہ تو نرالا عقیدہ نکالا۔ تو میں نے کہا تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہے، کہ نبوت کی عصمت پر اجماع امت ہے۔ یہ جملہ ہے اس کا کہ نبی ہر حال میں معصوم ہے، اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی معصوم ہے، بعد میں بھی معصوم ہے۔ میں نے کہا یہ تو تم خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہو اور اس پر امت کا اجماع ذکر کر رہے ہو، اور ادھر کہتے ہو کہ حضور 40 سال تک ولی ہیں، تو مجھے بتاؤ ولی معصوم ہے؟
صحابی بھی معصوم نہیں، نبی کے علاوہ کوئی کائنات میں معصوم نہیں. ادھر عصمت نبوت کا اقرار کرتے ہو، ادھر ولی کہہ کر عصمت نبوت کا انکار کرتے ہو. تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے کہ اقرار بھی کر رہے ہو، انکار بھی کر رہے ہو. آج تک مجھے جواب نہیں آیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس کو پیر دھکا دے دے اسے دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں نے اس سٹیج پر کھڑے ہو کر کئی مرتبہ یہ واقعہ ذکر کیا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ علامہ یوسف ابن اسماعیل نے الجامع لکرامات الاولیاء عربی میں کتاب لکھی. یہ مجدد ہے ہستی اپنے دور کی. انہوں نے کہا کہ مجھ پر اور میرے گھر پر سرکار کا اتنا کرم ہے کہ 21 مرتبہ میری بیوی کو حضور نے دیدار سے نوازا. کیوں نہ ان کے گھر پر کرم ہو، جو معرفت رسول بھی رکھتے ہیں، عشق رسول بھی رکھتے ہیں. ایک پیر صاحب بڑے مشہور ہیں، انہوں نے مسجد بنائی، یا اللہ لکھا، یا رسول اللہ نہ لکھا. تو کسی نے پوچھا کہ قبلہ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں لکھا؟ کہنے لگے کچھ لوگ نہیں مانتے. اب نذرانے سنیوں سے لیتے ہیں اور ترجمانی کن کی ہو رہی ہے. اور الحمدللہ میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ اس آستانہ عالیہ علی پور شریف میں پیر سید جماعت علی شاہ کا یہ فیض ہے کہ مسلک اہل سنت کی ترجمانی جو سید جماعت علی شاہ اور ان کی اولاد نے کی ہے، یہ بہت کم آستانے ہیں جو کر رہے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ لا اذکر حتی تذکر، کہ محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند اس طرح کیا ہے، اگر کوئی ساری زندگی میرا نام لیتا رہے تو میرا ذکر ہی نہیں جب تک میرے ساتھ تیرا نام نہ لے. اور یہ پیر کامل ہے جو یا اللہ سے یا رسول اللہ کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس پیر کو کوئی جا کر بتائے کہ تم ساری دیواریں یا اللہ لکھ لکھ کر سیاہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ذکر ہی نہیں جب تک یا رسول اللہ نہ لکھ، کیونکہ میرا ذکر بنے گا ہی تب جہاں میرا نام ہوگا، جہاں یار کا نام ہوگا. ایک اور بھی پیر صاحب ہیں جو اسی زمانے میں طلوع ہو رہے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ عشق رسول پر تو دیوبندیوں کی تقریر سنیوں سے بہتر ہوتی ہے. اس جاہل پیر سے پوچھو کہ جنہیں عشق رسول کی خبر ہی نہیں وہ عشق رسول پر تقریر کیا کریں. یہ ہمارے پیروں کی معرفتیں ہیں اور ان کی شانیں ہیں. پیر وہ نہیں جو مرید کی جیب پر نظر رکھے، پیر وہ ہے جو مرید کے دل پر نظر رکھے. اس کی بیماری کیا اور اس کا علاج کیا. اور میں آپ سے دستبست عرض کرتا ہوں کہ یہ جیب پر نظر رکھنے والے پیروں سے بچنا. اگر تمہارا کوئی بندہ مر جائے اور مولوی تمہارا کہیں دور چلا جائے تو ایسے پیر بھی ہیں جن کو جنازہ پڑھانا ہی نہیں آتا. یہ میرا مشاہدہ ہے. مگر آپ کی گندم ابھی اگی نہیں ہوگی کہ وہ پہلے تشریف لائیں گے کہ ہاں جی لکھ کے دو کتنے ایماندار ہیں جیسے. تو جس مرید کے پیسے پہ پیر نے پلنا ہے اس نے مرید کو دینا کیا ہے. پیر تو وہ ہے جو لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا ہے مریدوں کو. میں اس پاک جگہ پہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اگلے دن ایک عزیز میرا آیا
وہ ترکی اور اٹلی کا دورہ کر کے آیا تھا. عید کی رات وہ مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا کہ ہے وہ سوٹڈ ٹوٹڈ، کوئی نہیں، اتنا صوفی نہیں ہے وہ. کہنے لگا میں ترکی میں رات کو سویا ہوا تھا تو خواب میں مجھے اپنے پیر سیال کی زیارت ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ بچہ اپنی پوزیشن تبدیل کر. کہتا میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ یہ پوزیشن تبدیل کرنے سے پیر کا کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھ لوں؟ یقیناً پوزیشن تبدیل یہی ہے. میرے حضور فرماتے تھے پیر سیال کہ جو پیر کے عرس پر آئے اور واپس جا کر اس میں تبدیلی نہ ہو تو وہ سمجھ لے اس کی حاضری قبول نہیں ہوئی. وہ 2 چیلے لگاتے ہیں، ان کی داڑھی یہاں تک ہو گئی. یار ہم عرس منا کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کی صورت اسی طرح ہی ہے، کیوں بدنام کرتے ہو؟ کم از کم صورت تو بناؤ، اور جب صورت بنا لو گے یار کی تو رب سیرت بھی عطا فرما دے گا. کہتا میں یہ سوچ رہا تھا تو ساتھ والے آدمی کی آنکھ کھل گئی. تو میں نے اسے کہا یار میرے پیر نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اپنی پوزیشن تبدیل کرو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک کہا ہے نا تیرے پیر نے، اپنی چارپائی تو دیکھو، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہے. تو قبلے کی طرف ساری رات تو پاؤں پھیلا کے سویا رہا ہے. مولوی تھانوی کہتا ہے کہ پیر کامل 50 میل تک مرید کی خبر لیتا ہے. میں نے کہا یہ تیرا پیر ہوگا، ہمارے پیر کے لیے روئے زمین ایک قدم بنتی ہے. کہاں ترکی اور کہاں سیال شریف. میں وہاں کینٹ میں گیا، ایک انجینئر تھا اجمل خان، اب بھی وہ ریٹائر ہو کر وہیں ہے، کافی اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوا. اس نے کہا جی میں چائنا گیا وفد کے ساتھ، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا. تو چائنا میں مجھے میرے پیر فوت ہو چکے تھے، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین، ان کا غلام تھا. تو کہنے لگا مجھے آپ نے فرمایا کہ اجمل اگر چائنا میں آئے ہو تو حج کر کے جانا. تو میں اٹھا، میں نے کہا کہ چائنا میں حج کیا؟ لیکن اس نے کہا میرے پیر کی بات بڑی بامانہ ہے، یہ لغو نہیں ہو سکتی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ چائنا میں کسی بزرگ کا مزار ہے؟ انہوں نے کہا یہاں صحابی رسول حضرت سعد کا مزار. تو کہتا ہے مجھے زندگی میں اتنی کہیں رکت نہیں ہوئی جو اس صحابی کی چوکھٹ چوم کر میرے آنسو دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ولی کامل کی چوکھٹ آپ چوم رہے ہوتے ہیں تو اسے خبر نہیں ہوتی؟ یہ بے عقلی ہے اور بہت بڑی جہالت میں کہوں گا. اگر حجر اسود کو کوئی چومے تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شاہد لہو یوم القیامت، وہ حجر اسود چومنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر قیامت کے دن گواہی دے گا. وہ غیر اللہ نہیں ہے تو اس کو پھر کیوں چومتے ہو؟ ابن حجر نے کہا، جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے، اس نے کہا حجر اسود کے چومنے میں دلیل ہے کہ صرف حجر اسود کو نہ چومو، من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو بھی رب کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم یہ دل کا تقوی ہے. فرمایا بزرگوں کے پاؤں چومنا، ان کے ہاتھ چومنا یہ عبادت ہے، جس طرح حجر اسود کو چومنا عبادت ہے. کتنی دنیا ہے جو حجر اسود کو چومنے والی ہے؟ کوئی گنتی شمار کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ہے کسی کی جرات تو بتائے، کوئی سٹیٹسٹک کا ماہر شماریات بتا دے. قیامت تک جو چومنے والے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ جناب میں حاضر ہوں
دوست مند ولی مند حاضر حجر اسود رجسٹر میں میرا نام لکھ دو. چومنے والا وہاں چوم رہا ہے تو اس کو کیا خبر کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ تو اس کا کسی دریا کی کنارے جھونپڑی میں بھی بیٹھا، اس کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ میرے چومنے والے کا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے؟ اتنا تو مولوی کو بھی اپنے باپ کی تسلی نہیں جتنی حجر اسود کو تسلی ہے. اور وہ قیامت کے دن کہے گا اس نے 20 دفعہ چوما، اس نے 30 دفعہ چوما، اس نے 40 دفعہ چوما. ہر ایک کی گنتی بتائے گا. کیا حجر اسود مظہر خدا ہے؟ اس میں ایک ذرہ نور ہے. اور ولی کیا ہے؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہوں. نسل آدم کے علاوہ کسی خلق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ مظہر خدا بن سکے. نہ فرشتے میں صلاحیت ہے، نہ کسی کعبہ میں صلاحیت ہے، نہ حجر اسود میں صلاحیت ہے. مظہر خدا بننے کی صلاحیت صرف ابن آدم میں ہے. گنج بخشے فیض آدم مظہر نور خدا. حجر اسود گن گن کر بتائے اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اسی دفعہ اس نے چوما ہے تو شرک نہ بنے. اور جو سر سے پاؤں تک ولی اللہ تعالی کے نور میں ڈل کر بشریت کی علائشوں سے پاک ہو کر مجسم نور بن چکا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کون مجھے بوسہ دے رہا ہے. اور یہ تو ایک پتھر ہے. اگر پتھر اتنا لجپال ہے کہ اپنے چومنے والے کو کسی کو بھولتا نہیں کہ ایک کو مس کر جائے، تو حضرات گرامی اگر پتھر اتنا لجپال ہے تو لجپالوں کا لجپال وہ نبی بھول جائے گا کہ کس نے میرے نام پر انگوٹھے اٹھا کر. علامہ نبہانی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو اپنے زمانے میں علم ظاہری کی ریاست تھے، اور ہزاروں علماء ان کے شاگرد تھے، مگر وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے علم لدنی عطا فرما جو فنا نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کی تعریف میں کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اپنی جناب سے انہیں علم دیا. وہ یہ دعا کرتے تھے. توجہ ہے، یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میرے حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ 1-2 دفعہ ان سے پوچھ لیا کرو کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. یہ میرے پیر کا مجھے حکم ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈرون حملے کی طرح تیری تقریر اوپر سے گزر جائے. تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے علم لدنی عطا فرما. تو احمد بن موسیٰ کہتے ہیں دعا کرتے کرتے مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. خواب میں سرکار انبیاء کا دیدار نصیب ہوا تو حضور نے مجھے فرمایا کہ اے احمد ان اردت ان یفتح اللہ علی قلبک علما، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل پر نورانی علوم کے چشمے جاری کرے تو جا
سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، فیضان شہنشاہ لاسانی، تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے آج کے معزز مہمانان میں سے حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اور محترم مقام جناب مفتی محمد اقبال صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ابھی باری باری ان کا خطاب ہونے والا ہے، ہم صمیم قلب سے ان کا استقبال کرتے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں اپنی جگہ پر، اور قبلہ مفتی صاحب کا بیان جاری ہے، بات فرمائیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سنتے نہیں کہ سمجھتے نہیں؟ تشریف رکھیں اپنی جگہ پر، تشریف رکھیں، اور وہ بھی ذہن میں رکھیں میں کیا بتا رہا تھا۔ وہ عالم ہزاروں جن کے شاگرد تھے، وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے علم لدنی عطا فرما۔ علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ انہیں سرکار کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ ان اردت ان یفتح اللہ علی قلبک علما، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل پر نورانی علوم کے چشمے جاری کریں تو یمن میں جا، اور یمن میں میرا غلام ہے دریر یمنی، جن کا پورا نام ہے محمد ابن عبداللہ الدجال دریر الیمنی۔ فرمایا جا اور دریر یمنی کی قبر پر حاضری دے، وخذ من تراب قبر دریر شیعہ وابتلیہ علی الریق، اور دریر یمنی کی قبر کی مٹی اپنی زبان سے چاٹ، تو مٹی چاٹتا جائے گا، اللہ تیرے دل کے پردے اٹھا کے رکھ دوں گا۔ بس میں اس سے زیادہ زور نہیں لگانا چاہتا اور اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ میں ابھی کراچی سے آ رہا ہوں اتنا لمبا سفر طے کر کے، اور انشاءاللہ میں نے صبح جا کر اپنے سبق بھی پڑھانے ہیں۔ تو جرم ما بزئی جوانان پارسا بخشن، اللہ تعالیٰ اس آستان کو مزید بلندیاں عطا فرما، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ لاسانی کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ اتحاد اتفاق دے، اور مریدوں کو بھی رب عقل دے کہ پیروں میں وہ باتیں نہ پھیلائیں کہ ان کے ٹکڑے کریں۔ برائے مہربانی پیر سے محبت ہے تو سب کو، اولاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتہ چے کند، مولانا روم کہتے ہیں کہ مجنو نے ایک کتے کے پاؤں چومے، خلق نے کہا اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے کہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا گاہے گاہے ای سگے در کوئے لیلا می رمن، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ کبھی کبھی اس کتے کو میں نے لیلا کی گلی میں دیکھا ہے۔ تو پھر پیر کی اولاد کا کیا مقام ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں عقیدت نصیب فرمائے اور مشائخ کا فیضان نصیب فرمائے۔ انہ علی کل شیء قدیر و انہ بنا رؤوف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ خوش قسمتی ہے کہ دیگر بزرگ تشریف لائے ہیں اور ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں گے۔ کہ مفتی صاحب جو خطاب فرما رہے تھے ان میں سے ایک دو باتیں جو ہیں وہ ذرا یاد کرانی ہے، ریوائز کرنی ہے۔ پہلی بات ابھی وہ فرما رہے تھے حجر اسود کی بات، کہ حجر اسود کو جو بوسہ دیتا ہے قیامت کے روز حجر اسود اس کی گواہی دے گا، اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور وہ پہچانتا ہے، جانتا ہے بوسہ دینے والے کو بھی، اس کے باپ کو بھی، اس کے خاندان کو بھی جانتا ہے۔ اور فہرست کتنی لمبی ہے اس کی۔ ایک بات اور میں نے تھوڑی سی بڑھانی ہے، جو بوسہ نہیں دے سکا، طواف کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرتا ہے وہ پتہ ہے؟
ہاتھ لگا لے، ہاتھ کو بوسہ دے لے، ہاتھ کو کیا لگ گیا؟ حجر اسود لگ گیا۔ چھڑی لگا لے، اس کو بوسہ دے لے، وہ بھی نہیں کر سکا، دور ہے، رش بہت ہے، پھر کیا کرے گا؟ حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سامنے کر دے، حالانکہ سامنے نہیں ہوگا، سامنے تو بندے ہیں، اس طرف کر دے جدھر حجر اسود ہے، پھر ہاتھوں کو چوم لے۔ کیا کرے؟ ہاتھوں کو چوم لے۔ کون کہتا ہے؟ جو مسلمان کہلاتا ہے، چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو اٹھائے، حجر اسود کی طرف رخ کرے، ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نبی کا نام سن کے ہاتھوں کو چومتے ہو، ہاتھ تمہارے پاک نہیں ہوتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ہاتھوں کو اٹھایا حجر اسود کی طرف تو ہاتھوں کو کیا لگ گیا تھا؟ کچھ لگا؟ حجر اسود نہیں لگا ساتھ۔ چومو اپنے ہاتھوں کو۔ کیوں؟ جب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کو حجر اسود کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ جب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کو حجر اسود کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس نیت سے اٹھائے تھے۔ اس کو بوسہ دے لو، حجر اسود کو بوسہ دینے کا حق ادا ہو جائے گا اور حجر اسود پھر بھی تمہیں پہچانے گا۔ اس نے استلام کیا تھا، میری طرف ہاتھ کر کے آتے بادو سے۔ اگر ہم آقا کا نام سن کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھوں کو آقا کے نام کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، پھر ہم چوم لیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو چوم لینا بھی اسی طرح استلام کی طرح ہے۔ اگر اس کو چوم لیا تو آقا کا نام چوم لیا، آقا علیہ السلام بھی گواہی دیں گے اور سفارش کریں گے۔ یہی اس مراد ہے کہ اگر حجر اسود جانتا ہے، اللہ کے محبوب بندے نہیں جانتے کس نے بوسہ دیا ہے۔ چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا بھی حضور بھی جانتے ہیں، اس کی سفارش انشاءاللہ کریں گے۔ دوسری بات میں نے پھر عرض کرنی ہے کہ موسیٰ فرما رہے تھے جو کہ اپنی صورتوں کو، سیرتوں کو بدل لو، عرس سے واپس آئے ہو، تبدیلی نہیں آئی تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارا حاضری قبول ہو گئی۔ پیارے آقا کی صورت و سیرت جنہوں نے اپنائی، ان کے در پہ ہم حاضر ہوئے، اور اس واسطے حاضر ہوئے کہ ہم ان کی سنگت، ان کی معیت دو جہاں میں حاصل کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر صرف آئے اور حاضری پھر گئے تو ختم۔ اور وہ کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کے حضور کے نقش قدم پہ چلیں، حضور کی سیرت اپنا لیں گے، صورت اپنا لیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ محبوب کو دیکھتے ہوئے بندوں کو دیکھے کہ میرے محبوب کی طرح یہ بن رہے ہیں، اپنی صورت سیرت بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اس واسطے اب یہ عہد کر کے جانا ہے ہم نے کہ اپنی صورت و سیرت کو بدلنا ہے، عہد کر کے جانا ہے۔ اب سنت مصطفیٰ کو چہرے پہ سجانا ہے۔ مرشد کامل کا یہ طریقہ، مرشد کامل کا یہ حکم کہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے محبوب کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اس کے بغیر نہیں، مرضی کا کام نہیں ہے۔ یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، بعض نے کہا سنت مؤکدہ، بعض نے کہا واجب ہے۔ جب تاکید کے ساتھ حکم ملتا ہے، بار بار جو کٹاتے ہیں تو یہ واجب، یہ سنت مصطفیٰ کا قتل کرتے ہیں، نالی میں پھینکتے ہیں۔ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی کہلائیں، اللہ کے محبوبوں کے غلام بھی کہلائیں، اور پھر سنت مصطفیٰ کا قتل کریں۔ خدا را ان چیزوں پر خیال رکھنا، اور یہ نہیں خالی صورت تو بنا لی لیکن کام وہی رکھیں، نہ جھوٹ بولنا چھوڑیں، نہ غیبت کرنا چھوڑیں، نہ حرام کھانا چھوڑیں۔ نہیں، اگر مرشد کامل کے ساتھ سچی محبت ہے تو ثبوت یہ دیں، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو ان کی مرضی کے مطابق بنائیں، پھر دیکھیں کیسا رنگ چڑھتا ہے۔ تو یہ پیغام جو دیے جا رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ تشریف لانے والے معزز مہمانوں میں جو اب تشریف لا رہے ہیں اپنے نورانی خطاب کے لیے، وجدانی خطاب کے لیے، محترم کان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، صوبائی امیر جماعت اہل سنت پاکستان، شعلہ بیان خطیب، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور بھی پیغام دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک بڑی اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہو اور کافر کو کافر کہو۔ کہتے ہیں کافر کو کافر، کیوں نہ کہو کافر؟ کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے۔ تو یہ بتائیں گے کہ
کافر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے اعلان کر کے مسلمان نہیں ہے، ایک وہ ہے کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہوتے وہ کافر ہیں. تو جب ہمارا قرآن اللہ کے محبوب کی زبان اور ہمارا دین ہماری شریعت کہے کہ وہ کافر ہے، ہم اعلان کر کے کہیں وہ کافر ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا عنوان ہے ختم نبوت اور رد قادیانیت. اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو کہے نبی آیا ہے وہ بھی کافر، جو کہے میں نبی ہوں بعد میں وہ بھی کافر، جو ان دونوں کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. ختم الرسول کے بعد پیغمبر غلط نازل ہو پھر کسی پر کتاب نہ غلط. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم کا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے عنوان کے مطابق ہمیں اپنے فضل نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہنشاہ لاسانی، فیضان حضور نقش لاسانی، فیضان حضور فخر لاسانی، محترم جناب کے محمد اقبال چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله وصدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جن حضرات کو درود و سلام آتا ہے بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام اور شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سادات کے آستانہ کرم پر ان کی چوکھٹ پر حاضر ہیں. اللہ صاحب عرس کی ساری نسبتوں کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کو حسن کی دولت عطا فرمائے. اس وقت سٹیج پر دیگر شخصیات کے علاوہ جماعت اہل سنت پاکستان کے قائد، جن کی قیادت میں اپنے مسلک کا جھنڈا اٹھانا اپنی قسمت کی معراج سمجھتا ہوں، حضرت امام علی مقام کے خاندان کے مہکتے ہوئے پھول، مفسر قرآن، مفکر اسلام، حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان تشریف فرما ہیں، اور میرے بعد ان کا خصوصی خطاب ہوگا. ابھی تھوڑی دیر میں مخدوم و محترم
پیر طریقت، پیکر خلوص و محبت و شفقت، حضرت قبلہ پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف، آپ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ میں حضرت علامہ مولانا محمد بشیر نقشبندی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے محبت کے ساتھ اس محفل پاک میں اب مجھے وقت دیا۔ میری یہ خوش نصیبی ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان ہو یا باہر ہوں، رسول اللہ کی آل کے افراد ہیں، میں کامیابی سمجھتا ہوں کہ وہ محبت کی نگاہ سے نوازتے ہیں۔ آپ کا جو موڈ ہو ہوا کرے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح النسب، صحیح العقیدہ سید اگر راضی ہے، نہ قبر گندی ہوگی نہ حشر گندا ہوگا۔ یہ جتنا بڑا اجتماع ہے نا، کم از کم میں جب بول رہا ہوں تو سبحان اللہ کی آواز اسی طرح آنی چاہیے۔ حضرت قبلہ نقشبندی صاحب نے آپ کو بڑی پتے کی بات بتائی ہے۔ عشق کامل یہ ہے کہ مرید میں پیر نظر آئے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس میں کیا شک ہے کہ چشم فلک نے محمد عربی جیسا پیر نہیں دیکھا، صحابہ جیسے مرید نہیں دیکھے۔ میری سرکار جیسا کوئی پیر نہیں، اور صحابہ جیسا کوئی مرید نہیں۔ یہ کیا صحابہ کی عظمت ہے کہ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کو تعارف نہیں کرانا پڑتا تھا کہ میں صحابی ہوں، یہ بتانا نہیں پڑتا تھا میں صحابی ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت نور نے صحابہ کو اس قدر منور کیا کہ ان کے چہروں کی چمک بتا دیتی تھی یہ محمد کا صحابی ہے۔ دیکھیں بھئی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں صرف اس آستانے کا ہی نوکر نہیں، میں ہر ولی کا نوکر ہوں اور سارے سیدوں کا نوکر ہوں۔ چشتی ہو کے بزم ولایت کے اندر جو جو شخصیت بھی ہے اس کے جوڑے میرے سر کا تاج۔ ہم سلاسل کی جنگ نہیں لڑتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی لیکچر دینے نہیں آیا ہے کہ آپ مردہ بن کے بیٹھے رہیں اور میں گفتگو کرتا رہوں۔ سیدوں کے آستانے پر بھی آپ کو حیات نصیب نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر نبی پاک کا نام سن کے حیات نہیں ملے گی، صحابہ کا نام سن کے تو پھر حیات ملے گی کب؟ یہ عرس کے موقع پر تو آپ میں حیات کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ کیا رنگ ہے میرے نبی کے صحابہ کا کہ جس کا چہرہ دیکھو چہرہ بتا دے۔ اور میں علامہ بشیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں۔ جن کو اس بات پہ خوشی ہے وہ اونچی آواز سے بولیں۔ پتہ نہیں یار آپ کیا بات سنتے ہیں، ہزاروں مریدوں میں سے جس کو پیر نام لے کر بلائے وہ مرید پھولا نہیں سماتا کہ حضرت صاحب نے میرا نام لیا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کا خادم ہوں۔ علی پور شریف کے آستانے کرم پہ بیٹھنے والوں، ناز کرو اپنے مقدر پر کہ تمہارے چہروں کو میرا محمد پہچانتا ہے۔ یار ہمارا منہ اور مدینے کا تاجدار دیکھے، ہمارا منہ اور مدینے کا تاجدار دیکھے،
جس کو اس بات پہ خوشی ہوئی ہے وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے. بالکل میری تقریر پہ ہر بندہ نہیں، جس کو خوشی ہوئی ہے وہ بولے. اور میں تو نسبت کا ادب کر رہا ہوں، اگر نہ کوئی اور جگہ ہو تو میں تو تقریر میں کہہ دیتا ہوں، میں جب آقا کی عظمت بیان کروں کوئی کوڑا بندہ داد ہی نہ دے، صرف وہ بولے جو سونا ہو، اور جو آپ میں سے سونا ہے وہ اونچی آواز سے بولے اور محبت سے بولے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بولے، مجھے پتا چلے آواز آ رہی ہے. سونا بولے. ممکن ہے آپ بعد میں کہیں جی سونا کون ہے، کوڑا کون ہے، شکلیں تو اللہ بناتا ہے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں نا سونا کون ہے، کوڑا کون ہے. ابو لہب کا رنگ آگ کے انگارے کی طرح ہے کوڑا، بلال کا رنگ کالا ہے پر ہے سونا. اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حسن، جملہ سنو میرا توجہ سے، حسن کسی رنگ کا نام نہیں، حسن مدنی کی پسند کا نام ہے. حسن کسی رنگ کا نام نہیں، حسن مدنی کی پسند کا نام ہے. حسن میرے نبی کی پسند کا نام ہے، پسند کا نام. اور سن لو یہ جملہ، حوروں کے حسن میں وہ کشش نہیں جو محمد کے بلال میں کشش ہے. اور سنو، اور بڑی توجہ سے سنو، میں اس کی قیمت کیسے لگاؤں جس کا خریدار مصطفیٰ ہو. اس طرح نہیں، محبت سے. میں اس کی قیمت کیسے لگاؤں جس کا خریدار مدینے کا تاجدار ہو. تو اب سنیے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا پر ہے سونے، ابو لہب کا رنگ آگ کے انگارے کی طرح پر ہے کوڑا. اور اس پہ آنے والوں ایک جملہ سنتے جاؤ اور پلے باندھتے جاؤ، جو عظمت نبی سن کے چلے وہ کوڑا ہے، جو نبی کی شان سن کے خوش ہو جائے وہ سونا ہے. دلیلیں شریعیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نبی کا نام چومنے سے جلے، کوئی درود و سلام سے جلے، کوئی میلاد سے جلے، آپ کو کہنا چاہیے کوڑے آپ پہچانے آگے ہیں. اب اس کو بندہ کیا دلیل دے جو نبی کا نام چومنے سے جلے، درود و سلام سے جلے، میلاد سے جلے، عظمت مصطفیٰ کے ترانے سے بڑھے. اور میری بات سنو توجہ سے، نبی پاک کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آتا اگر کوئی کمینہ بکواس بھی کرتا ہے. لیکن ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، سونے اور کوڑے پہچانے جاتے ہیں. جتنے کوڑے ہیں وہ عظمت سے جلتے رہتے ہیں، جتنے سونے ہیں عظمت محمد کا جشن کرتے رہتے ہیں. میرا نبی چہروں سے پہچانتا ہے نہ ادھر ادھر. تو پھر سبحان اللہ سارے اکس ہوتے ہیں گھنٹ اٹھتا نا. مجھے بھی چہرے سے، آپ کو بھی چہرے سے. ذرا میں رک کے کہنے لگا ہوں، جس کے چہرے سے رب نظر نہ ہٹائے، جس کے چہرے سے رب نظر نہ ہٹائے، وہ کرم فرماتے ہوئے ہمارے چہرے پہ نظر فرمائے. میرے آقا چہروں سے پہچانتے ہیں، سٹیج والوں سے لے کر آخر تک حضور سارے غلاموں کو چہروں سے پہچانتے ہیں. اور اس کے بعد جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو یاد رہے گا اس عرص کا لنگر بن کے، چہروں سے پہچانتے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ چہرے بگڑتے کیوں نہیں. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ چہرے بدلتے کیوں نہیں. لوگ جرم کرتے ہیں چہرے نہیں بگڑتے، لوگ جرم کرتے ہیں چہرے نہیں بدلتے. آخر وجہ کیا ہے؟ پچھلی امتیں جرم کرتی چہرے بگڑ جاتے، آج لوگ جرم کرتے ہیں چہرے نہیں بگڑتے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا چپ کر، کیسے بگاڑوں ان چہروں کو جنہیں میرا محمد دیکھتا ہے. کیسے بگاڑوں ان چہروں کو جنہیں میرا محمد دیکھتا ہے. لوگوں
اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے جس نے پردہ ڈال رکھا ہے. جس پہ نبی کی رحمت کا پردہ ہے میرے ساتھ صرف وہ بولے. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے تقوی کی دولت عطا کی ہے, جنہیں علم کی دولت عطا کی ہے, لیکن یاد رکھنا سب کا مان مدینے والے کی ذات ہے. میں بڑا سادہ سا جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, بڑا سادہ, بڑے دھیمے انداز میں اپنی خطابت کے جوش پر کنٹرول کرتے ہوئے میں علی پور شریف کے تاجدار کے قدموں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, اے اللہ دے بندے ہو, انہاں چہریاں نو سونا ویندا ہے. میں پھر میرے وقت توجہ کرو, اے صرف ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا, انہاں چہریاں نو سونا ویندا ہے. مولوی دی گل چھڈو, کتے سونا ویکھے چہرے نو تے چہرہ کوئی ہور ہوے. اس چہرے پر اس لیے سنت سجاؤ کہ اس چہرے کو مدینے کا تاجدار دیکھتا ہے. مصطفیٰ کی نظر اٹھے تو آقا کہہ دے وفادار کا چہرہ ہے. 14 صدیاں گزر گئی پر عاشقوں کے چہرے سے وہ محمد کی سنت نہ گئی. میں بڑا سادہ سادہ جملہ کہنے لگا ہوں. کائنات میں سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ سرکار کا. بڑے ڈھلے بول دے ہو یار, اچھی بولو. یا اللہ جڑا بولے اس وقت تک قبر چ نہ جاوے جد تکر ماہی دی دید نہ پاوے. کائنات میں سب سے حسین چہرہ, بولو اچھی بولو, کائنات میں سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ کا, اس میں کوئی شک نہیں. کائنات میں سب سے حسین چہرہ مدینے کے تاجدار کا, کائنات میں سب سے حسین چہرہ محمد عربی کا. بس بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن توجہ سے سننا. ارے سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور اس چہرے پہ نبی پاک کی میں بڑا نیواں ہو کے کہنے لگا, ناراض نہ ہونا, ہم مدینہ پاک کی مٹی کے خادم, غبار مدینہ کے عاشق. میں کہتا ہوں جو غبار قدموں سے لگے اس سے عشق ہے, جو داڑھی چہرے پہ سجے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سنی حضور کے غبار راہ کا نوکر. مدینہ طیبہ کی غبار ہماری عقیدت اور عقیدے کا کعبہ اور قبلہ. جس کو غبار مدینہ پسند نہیں وہ مرتد ہے, بے ایمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سنو, ایک غبار ہے جس نے قدم چومے ہیں اور داڑھی کے وہ بال ہیں جو مصطفیٰ کے چہرے پہ سجے ہیں. اور میں سادہ سی بات کر رہا ہوں, کسی کا چہرہ کسی کامل سے ملتا ہو تو لوگ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں, کیا پتا تیرے چہرے پر سنت ہو. رب کہہ دے چھوڑ دو اسے, ہم اس کا منہ نہیں دیکھتے, ہم محمد کا منہ دیکھتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی پیشانیوں پہ نور, سیماہم فی وجوہہم. لوگ کہتے ہیں شاید وہ سجدوں کا نشان تھا. آج کل بڑے لوگوں نے توے بنائے ہوئے ہیں ماتھے پر, رگڑ رگڑ کے نشان. یہ نشان نہیں تھے. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے, اے فی وجوہہم نور و بیاض. مصطفیٰ کا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کے چہرے پر نور نہ چمکتا ہو. یہی بات حضرت فرما رہے تھے کہ تسی عرس تو واپس ہو کے جاؤ تے پوچھنا نہ پوے کتھوں آئے ہو. اچھی آواز نال بولو نا, پوچھنا نہ پوے کتھوں آئے ہو. تہاڈا چہرہ دسے, تہاڈے رہن سہن دا انداز دسے. یہ عام لوگ نہیں, یہ رسول اللہ کی آل کے نوکر لوگ ہیں. اور میرے پاک نبی نے زندگیوں میں انقلاب نہیں پیدا کیا. میں ایک بات کر کے اپنے عنوان کی طرف آؤں گا. کل خلیفہ ثالث
حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور پتہ ہے یہ میرے نبی کے عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ حیا جن کے وجود کا طواف کرتی ہے۔ حضرت کیسے میرے نبی نے نگینے تیار کیے ہیں، صدیق اکبر کا ذکر ہے تو صداقت طواف کرے، عمر کا ذکر ہے تو عدالت طواف کرے، عثمان کا ذکر ہے تو حیا طواف کرے، علی کا ذکر ہے تو شجاعت و ولایت طواف کرے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام بستر پر آرام فرما ہے، چارپائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، گھر میں جلوہ گر ہے، صدیق اکبر تشریف لائے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی سے، حالانکہ پنڈلی ڈھانکنا کوئی فرض نہیں ہے نا، واجب ہے، ہٹا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کو اجازت دے دی، فاروق اعظم کو اجازت دے دی، شارٹ کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی آئے، سرکار پہلے اٹھ کے بیٹھے، کپڑا ٹھیک کیا، پھر حضرت عثمان کو اجازت دی۔ اما عائشہ پاک نے پوچھا بعد میں، یا رسول اللہ میرے ابا جی آئے، عمر پاک آئے، آپ لیٹے رہے، اور حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے پنڈلی پہ کپڑا بھی ٹھیک کیا۔ اب میرے رسول کرم کا ارشاد سنیے، فرمایا کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ لیکن میرا جملہ یہاں ایک اور ہے، سرکار نے فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس مقام پر کیسے پہنچے کہ عرشی بھی حیا کرنے لگے؟ ارے یہ مصطفیٰ کی بیعت کا اثر تھا، یہ مصطفیٰ کی غلامی کا اثر تھا کہ نوری بھی حیا کرتے ہیں۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، ارے جس کے مریدوں کی حیا کا فرشتے حیا کریں، اس محمد کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ تو حیا ہی تو اصل چیز ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے اور حیا نہ ہو، ولیوں کا لنگر کھائے اور حیا نہ ہو، اللہ والوں کی محفل میں اور حیا نہ ہو، اور آپ کو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں حیا آ جائے تو بندہ نہ نبیوں کو بھونکے، نہ ولیوں کو بھونکے، نہ صحابہ کو بھونکے۔ یہ جتنے نبیوں کو، صحابہ کو، ولیوں کو بھونکنے والے ہیں، ان میں حیا نہیں ہے، اور جن میں حیا ہے ان میں وفا ہی وفا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں جڑواں ساتھی ہیں، بھائی ہیں، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگا، اور جہاں حیا وہاں ایمان۔ تسی نہ ہولے ہولے لو ایمان تے حیا دا، میری اتنا پسینہ نہ آ جائے تو ڈر کے حیا ایمان پڑھے پڑھائے تو نہیں ہے، اپنی خوشی نہ لائے ہو، نالے نجات سمجھ کے آئے ہو۔ جڑے اس بارگاہ دی حاضری نو نجات سمجھ کے اونچی آواز نال بولو۔ میں تو ڈر دے مارے گل نہیں پیا کرتا، کوئی محقق بات جا کے ان کو اتنا بھی نہ چڑھا دے۔ اب میں کرنے لگا ہوں بات، 100 بندے دا قاتل ہوئے، بنی اسرائیل دے ولیاں دی بستی ول چلے تے رستے چ مرے، او جنتی ہے، تے امتی نبی دا ہوئے تے آل نبی دی چوکھٹ تے آوے۔ اونچی آواز میں بولو، آل نبی کی چوکھٹ پہ آئے تو اس پر اللہ کتنا کرم کرے گا۔ آج آپ جہاں پہ حاضر ہیں دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جس میں حیا ہے اس میں ادب بھی ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا، اونچی بولو، اور جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان۔ حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، ایمان ہے تو حیا بھی ہے۔ میں اپنے عنوان کی طرف پلٹتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جو بھی بے ایمان بنا پہلے بے حیا بنا، پھر بے ایمان بنا۔ اب حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد جو مرزے کو نبی مانے زمانے میں، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ آپ میری طرف توجہ سے سنیں، اور بیڑا غرق ان کا جنہوں نے مرزے کے لیے چھڑکاؤ کیا، جنہوں نے راستہ صاف کیا۔ اور پتہ ہے ان بدبختوں نے کیا کہا کہ خاتم النبیین بمانا آخری نبی عوامی مانا ہے، کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، یہ عوام کا خیال ہے۔
وگرنہ تقدم تاخر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں ہے. میں اسے کہنا چاہتا ہوں عقل کے اندھے، خاتم النبیین بمانا آخری نبی عوامی مانا نہیں، یہ محمدی مانا ہے. جن کو سمجھ آئی ہو وہ بولے، یہ محمدی مانا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں مصطفیٰ کریم کو فرمایا کہ میرا محمد خاتم النبیین ہے. اب قرآن کی تفسیر وہی ہے جو مدینے کا تاجدار کر دے. سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ محمد کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. مرزا اور مرزے کے جتنے حواری ہیں یہ ابو جہل سے بھی بڑے بے ایمان ہیں. سنو اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں. ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، اس امت کا فرعون ہے، لیکن وہ کہتا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور مرزا وہ بدبخت ہے جو مصطفیٰ کی سچائی پہ شک کرتا ہے. یہ ابو جہل سے بھی بڑا بدبخت ہے. کائنات کفر میں ابو جہل جیسا کمینہ بھی کہتا تھا مانے نہ مانے مقدر کی بات ہے، پر محمد کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہماری ایک عادت ہے، اچھی عادت بھی ہے، چاند توڑنے کا ذکر ہے ہم جھومتے ہیں، سورج موڑنے کا ذکر ہے ہم جھومتے ہیں. جھومنا چاہیے. ہاں میری تقریر سے کوئی یہ مطلب، ہمارے بعض بیمار مفکر ہیں وہ کہتے ہیں جی ناروں میں کیا رکھا ہے، فضیلتوں میں کیا رکھا ہے. کمینے کہیں کے سب کچھ رکھا ہی فضیلت میں ہے. مصطفیٰ کی فضیلت نہ مان، عمل کرتا جا، تیرے عمل کو پوچھنا کس میں ہے. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، چاند توڑنا بڑا معجزہ، سورج موڑنا بڑا معجزہ. لیکن اگر میں غلط بھی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، میری نظر میں اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل جیسا کمینہ کہے زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ جس کے مخالف ہوں گے نا وہ آپ کو جھوٹا کہ آپ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اگرچہ وہ جھوٹا نہ بھی ہو. ارے جب مشن نہ ملتا ہو تو بندہ جان بوجھ کے بھی سچے کو بھی جھوٹا کہہ دیتا ہے. وہاں زبان رسالت تیری صداقت کے معجزے کو سلام. کہ دشمنوں نے بھی کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آئیے میرا ایک جملہ سنیے. جس زبان کے بارے میں ابو جہل بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نبی نے اس زبان سے اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ اقبال پڑھے لکھے ہو کر خدا کو ایک مانتے ہو، پڑھائی لکھائی کا بھی واہ واہ میں یار ہے، جو جتنا منہ پھاٹو جی پڑھا لکھا بندہ ہے، بے حیا کو پڑھا لکھا کہتے ہو. آج کل کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ نام چومنا چاہیے پڑھے لکھے. اور میں نے کہا اس پڑھائی پہ لعنت جو نبی کی نسبتوں کا حیا نہ کرنے دے. اقبال کو بھی اسی طرح کسی نے کہا پڑھے لکھے ہو کے خود اللہ کو ایک مانتے